السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد بات شیئر کروں گی کہ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے. واقعی لوگ تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، مگر ان کو ہم نہیں بدل سکتے. ان کا جیسا ظرف ہوگا وہ ویسا ہی کریں گے. اور جن لوگوں کو دوسروں کو ستانے کی عادت پڑ جائے تو وہ جا نہیں سکتی کہ جب تک وہ ان لوگوں کو تنگ نہ کریں انہیں چین نہیں آتا. جب تک وہ دوسروں کو ذلیل نہ کریں، دوسروں پر بہتان تراشی نہ کریں، دوسروں پر الزام نہ لگائیں، دوسروں میں نکتہ چینی نہ کریں، یا خدا کی طرف سے ان پر یہ لیبل لگ جاتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا ہی نہیں. آپ لاکھ کوشش کر لو ان کو راضی رکھنے کی، ان کا دل جیتنے کی، ان سے مخلص ہونے کی، مگر وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں. انہیں ایسی باتوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو ذلیل کریں اور ان کے صبر کو آزمائیں، اور یہ سب باتیں ان کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی. بلکہ جو دوسروں کے ساتھ برا سلوک یا زیادتی کرتا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، بلکہ یہ سب کرنا تو اپنا حق سمجھتا ہے. تو پلیز ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لیں، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ دیانتداری کریں اور مخلص ہو جائیں اور اپنا محاسبہ کر لیں. مطلب اپنے آپ کو خود کو کور کر لیں. لوگوں کے دل تو آپ کی طرف سے کبھی صاف نہیں ہو سکتے اور نہ ہوں گے. آپ جتنے مرضی جتن کر لیں وہ اپنی خصلت سے مجبور ہیں. تو کم از کم آپ اپنا خیال کریں اور اپنے دل کو صاف کر لیں. یہ آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں اور دوسروں کی طرف سے اپنے دل میں کوئی میل نہ رکھیں. تو اس کا پورا بدلہ میرے اللہ پاک ضرور دیں گے. آپ کا اپنا عمل درست ہو، اگلا جو بھی کرے یہ اس کا عمل ہے. آپ کا عمل خالص اور صاف ہونا چاہیے. اس سے آپ خود بھی مطمئن اور پرسکون ہو جائیں گے. جب انسان کسی سے بدلہ نہیں لیتا تو اللہ پاک بہترین بدلہ لینے والے ہیں. آپ نے دوسروں کے عمل کو نہیں دیکھنا بلکہ خود کے عمل کو دیکھنا ہے. خود کے سلوک پر نظر رکھیں. مطلب یہ کہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کر کے ملیں کہ شکوے گلے کیے بغیر اگر اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو معاف کر کے ملیں تو اللہ پاک اس کا بہترین انعام دیں گے. یقین کریں، آپ آزما کر تو دیکھیں. جو کام آپ اللہ کی خاطر کرو گے تو میرا رب اس کا بہترین اجر دے گا. کہ نہ دل مانتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ ملنا اور اپنا دل صاف کرنا بڑی ہمت کی بات ہے. تو پریشان نہ ہوں، میرا رب آپ کو اس کا پورا بدلہ دے گا. بس اپنا دل صاف کر لیں، پھر دیکھیں اس صبر کے کرشمے اور صبر کا پھل میرے اللہ پاک ضرور نوازیں گے. اور جو لوگ کسی کا دل دکھاتے ہیں اور زبان چلاتے ہیں اور بد زبانی کرتے ہیں تو ایسا مت کریں، اور مت کسی کی پگڑیاں اچھالیں، مت کسی کی غیبت کرو، ورنہ ہم اللہ کی نظر سے گر جائیں گے. آدمی اتنے گناہ سے ذلیل نہیں ہوتا اور گناہ کرنے سے نہیں گرتا جتنا کسی مسلمان کو حقیر سمجھ کر اور دل دکھا کر کرتا ہے. میری تو توجہ یہی ہے کہ چہرے کی میل کچیل نکلے، بدن کی میل کچیل دور. ہمارے کپڑے پاک و صاف ہونے چاہیے. ہمارا تو دھیان ظاہر پر ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا دھیان باطن میں، کہ ہمارا اندر صاف ہو. اندر صاف کرو. منہ کالا ہو تو کوئی نہیں، دل کا کالا نہیں ہونا اچھی بات. ابو لہب کا چہرہ بڑا چمکدار تھا اور دل بڑا ہی کالا تھا. جہنم کا ایندھن بن گئے. قرآن نے پھٹکار ڈالی. اور وہ بھی تھا جس کا دل صاف، لیکن بلال کا رنگ کالا تھا، اس کا اندر چٹا تھا اور باہر کالا تھا. اللہ اکبر. لیکن وہ تھا کرموں والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالا. بات باطن کی ہے، بات ظاہر کی نہیں.
اندر کی صفائی پر توجہ دیں، باہر کی صفائی کی خیر ہے، اندر صاف کریں، باہر خود بخود صاف ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل صحیح اور صاف ہو گیا تو سب صحیح ہے، دل کو صاف کر لو، یہی حج اکبر کرائے، یہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہے۔ 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بنیاد ہے اور دل میرے رب جلیل کی گزرگاہ ہے، اس لیے اس کی پاکیزگی کا سامان کریں، اس کی طہارت کا سامان کریں۔ آپ کسی کو بلائیں، میل کچیلی جگہ ہو، گندی، بڑی غلاظت والی، تو کوئی عزیز مہمان آئے تو اسے وہاں لا کر بٹھائیں گے تو کیا وہ بیٹھے گا؟ اور اگر آپ اپنے مہمان کی عادت سے واقف ہیں، وہ کتنا پرہیزگار ہے اور صاف ستھرا ہے، تو آپ ایسی جگہ نہیں لے کر جائیں گے بلکہ صاف ستھرے ماحول والی جگہ پر لے کر جائیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کو بلائیں، مگر ابھی ہماری گلی گندی ہے، ہمارے گھر میں کام ہو رہا ہے، جب کام ہو جائے گا تو پھر آپ کو بلائیں گے، اور ہم شادی اس لیے لیٹ کر رہے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے، تو ابھی ہمارے مسئلے چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اچھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہاں اگر ڈھیر گندگی غلاظت کا پڑے ہوں تو وہاں نہیں بلاتے، اور اگر بلانے کی غلطی کر بھی لیں تو مہمان آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا، اور وہ ناراض ہو کر چلا جائے گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ مجھے گھر بلایا اور اتنی گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ گھر کو صاف کرتے ہیں تو قالین بچھاتے ہیں، عطر چھڑکتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ تو آ جائیں، ماحول صاف ہے، ماحول میں خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں، تو اگر دل میں نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو یہ غلاظتیں ہیں، تو پھر یہ ہم چاہیں گے کہ مالک کے پھیرے ہمارے دل میں ہوں تو کیسے ہوں گے؟ اور اگر رشتہ داروں، میل جول والے لوگوں کے ساتھ بھی برے تعلقات ہوں گے تو پھر میرا رب ایسے دل میں کیسے ہوگا؟ وہ تمہارے اور میرے دل میں کیسے آئے گا جس میں اتنی غلاظت ہوگی؟ نہیں، یہ سارے ڈھیر ہیں، دل کو صاف کریں، پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کریں، پھر پیار کا قالین ڈالیں، الفتوں کا گاؤ تکیہ لگائیں، اور پھر آواز لگائیں، پھر محبوب کو بلائیں اور دیکھیں محبوب جلوہ افروز ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہاں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا، اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے۔ ایک آدمی آیا، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی، پھر اگلے دن ایسے ہی کہا کہ اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، تو ہاتھ میں جوتا اور داڑھی میں وضو کا پانی آ رہا تھا۔ اگلے دن پھر کیا اور یہی کہا، اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابہ تھا جس کو 3 دن سے جنت کی بشارت دی جا رہی تھی۔ انہی میں سے ایک صحابی بہت عبادت گزار وہاں پہ موجود تھا۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ رکھنا اور ایک دن کا ختم قرآن۔ اتنی اللہ پاک نے اسے طاقت دی تھی، وہ بے حد عبادت گزار تھا۔ انہوں نے یہ جب سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو جنتی ہونے کی بشارت دی تو آگے بڑھا اور کہا، چچا جان، میرا گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیا 2-3 دن آپ کے ساتھ گزار لوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو ان کے ساتھ چلے گئے اور رات کو خاموشی سے ان کو دیکھا کہ آخر وہ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ میرے اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور کہہ بھی اللہ کے نبی رہے ہیں تو یہ بالکل بات صحیح ہوگی۔ تو دیکھا وہ بوڑھا آدمی، عشاء پڑھی، سونے کی دعا پڑھ کر منہ پر چادر لی اور سو گیا، اور میں ساری رات دیکھتا رہا یہ آدمی کون سی عبادت کرے گا جس کے بدلے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اور وہ رات بھر خراٹے لیتا رہا، اور صبح فجر ہوئی تو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، حتیٰ کہ تہجد بھی نہیں پڑھی، حالانکہ اس وقت منافق لوگ بھی تہجد گزار ہوا کرتے تھے،
اور میں چپ رہا۔ اگلے دن پھر اسے ایسے ہی دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کی دعا اس نے پڑھی، منہ پر چادر لی اور خراٹوں سے پورا کمرہ گونجتا تھا اور سو گئے۔ پھر نفلی کوئی عبادت نہیں کی اور صبح فجر کے وقت اٹھ کر فجر پڑھی تو میں نے پھر کوئی بات نہیں دیکھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر تیسرے دن ایسا ہی ہوا۔ میں نے تیسرے دن کے بعد پوچھا کہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے اور آپ کوئی خاص عبادت بھی نہیں کرتے۔ آپ نے جواب دیا، وہ شخص سوچ رہا ہوگا کہ چچا جان کوئی ایسا جواب دیں گے کہ میری طبیعت خراب ہوئی، پیٹ میں درد تھا یا کوئی اور مسئلہ بتائیں گے۔ انہوں نے بڑے مسکراتے ہوئے انداز میں کہا، عبادت تو میں یہی کرتا ہوں، مگر اپنا دل لوگوں کی طرف سے صاف رکھتا ہوں۔ اس دل میں کسی انسان کے لیے نفرت نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی کو عزت دیتا ہے یا رزق دیتا ہے، میں اس میں حسد نہیں کرتا، اور اگر کسی کو اللہ پاک نے نوازا ہے تو حسد نہیں کرتا، بلکہ خوش ہوتا ہوں۔ دوسرے کے بارے میں دل میں حسد نہیں رکھتا، صرف لوگوں کے بارے میں دل کو صاف رکھتا ہوں۔ یہی میری عبادت ہے۔ تو دیکھیں اس عمل کا کتنا بڑا اجر میرے رب نے رکھا کہ اپنے دل کو ہر طرح سے صاف کر لو۔ کوئی خاص نمازیں، نفلی عبادت نہیں تھی، صرف اس کا یہ عمل تھا جس نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو ایسے ہی اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے پاک و صاف کر لیں۔ دنیا میں اگر جنتی بننا ہے تو دلوں سے نفرتیں مٹا دو کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے وہ کیوں کہا۔ تو اپنے دلوں کو دھو لو، صاف کر لو، اللہ پاک کا اور ان کا معاملہ ہوگا۔ آپ اپنے دل کو صاف کر لو، اور اگر آپ چاہتے ہو، کر سکتے ہو، جب آپ اپنا دل صاف رکھو گے تو آئینے کی مانند ہوگا۔ تو اس آئینے میں دیکھو گے تو خیر ہی نظر آئے گی۔ تو جب آنا ہی دھندلا نہیں ہوگا تو پھر کیا دکھائی دے گا؟ اس لیے اپنے دل کو صاف ستھرا کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو، پھر اپنے دل کے آئینے میں تمہیں ہر کوئی اچھا ہی دکھائی دے گا۔ تو اپنے دل کو صاف رکھنا سیکھو، اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لو کہ خواہ لوگ کیسا ہی سلوک کریں، کتنی زیادتی کریں آپ سے، آپ نے اپنے دل کو صاف کر لینا ہے اور کسی کی طرف سے بغض نہیں رکھنا۔ یقین مانیں، آپ ایسا کر کے تو دیکھیں، آپ کے بہت سے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیں گے اور آپ کو اس کا پورا انصاف ملے گا۔ تو آج سے ہی آپ اپنے دلوں کو صاف کر لیں رب کی رضا کے لیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، ہم لوگوں کی باتوں کو دل میں نہ رکھیں۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔